نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال المؤلف رحمه الله باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله عز وجل غير الجنة۔ اللہ رب العالمین کے واسطے سے سوائے جنت کے دنیا کی کسی چیز کا سوال کرنا مکروہ ہے۔ وَكَرَاهَةِ مَنْعِ مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ تَعَالَى، اور جو اللہ کے نام پر مانگنے لگے اسے منع کرنے کی کراہت کا بیان۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسأل بوجہ اللہ الا الجنہ، رواہ ابو داؤد۔ اللہ کی ذات کا واسطہ دے کر جنت کے سوا کسی چیز کا سوال نہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے، قرآن و سنت میں اس کا اثبات ہے۔ سورہ رحمان کی آیت ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے چہرے کی بات کہی گئی ہے۔ اس حدیث میں بھی اللہ کے چہرے کی بات کہی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کا واسطہ دے کر اللہ سے سوال اگر کریں تو جنت ہی مانگا کریں، دنیا کی کوئی چیز نہ مانگیں، کیونکہ پوری کی پوری دنیا جنت کے سامنے کچھ نہیں ہے، حقیر سی ہے، اور اللہ رب العالمین کا واسطہ آپ دے رہے ہیں تو کوئی بڑی چیز ہی مانگیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ البتہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استعاذ باللہ فاعیذوہ، جو اللہ کے واسطے سے پناہ طلب کرے اسے پناہ دے دیا کرو۔ مطلب اگر کوئی شخص کہتا ہے اعوذ باللہ منک، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تم سے، یعنی تم مجھ سے دور ہو جاؤ، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، تم ہمارے پاس سے چلے جاؤ، تو اس کو چھوڑ دو اور وہاں سے تم چلے جاؤ۔ اگر کوئی شخص اس طرح کہتا ہے تو اسے پناہ دے دینی چاہیے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوابگاہ میں آئی اور اس نے کہا اعوذ باللہ منک، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی بات کہتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد عذت بعظیم، تم نے ایک بڑی ذات کا حوالہ اور واسطہ دے دیا ہے اور تو نے اللہ کی پناہ طلب کی ہے، تو تم اپنے گھر چلی جاؤ، الحقی باہلکی۔ لہٰذا اگر کوئی شخص آج بھی کہتا ہے کسی سے کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں تم سے، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی شخص اس کا فائدہ اٹھا رہا ہو، مثلا وہ آپ کا قرض باقی ہے، آپ اس سے مانگنے کے لیے گئے اور پھر وہ یہی چیز وہاں داغنے لگے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تم سے، اور پھر یہ حدیث آپ کو سنائے کہ اب چپکے سے یہاں سے نکل لو، قرض کا مطالبہ نہ کرو، تو وہ غلط استعمال کر رہا ہے، وہاں سے آپ کو نہیں جانا، وہ آپ کا حق ہے، آپ اپنا حق مطالبہ کریں گے اور لیں گے، یہ آپ کا اپنا حق ہے۔ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، جو اللہ رب العالمین کے واسطے سے دعا مانگے، اللہ کے نام پر مانگے تو اسے دے دیا کرو۔ اللہ کے نام پر اگر کوئی چیز آپ سے کوئی مانگ رہا ہے تو اسے دے دینا چاہیے، اسی میں بھلائی ہے۔ اس لیے نہیں کہ یہ بندہ مانگنے والا کتنا فقیر ہے، محتاج ہے، کتنا غریب ہے، مکار ہے، عیار ہے، فراڈ ہے، یہ بعد میں دیکھیں، پہلے آپ دیکھیے اس نے اللہ کا واسطہ اور حوالہ دے دیا، تو اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم میں آپ اسے کچھ نہ کچھ دے دو۔ لیکن اگر آپ یقین سے جانتے ہیں کہ یہ سچ میں فراڈ ہے، 101% مجھے معلوم ہے، تو آپ نہ دیں، اسے اچھی بات بتا دیں، اسے سمجھا دیں، اسے نصیحت کر دیں، کیونکہ اچھی بات بتانا بھی ایک طرح کا صدقہ کرنا ہی ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اللہ کے نام پہ آپ سے کوئی حرام چیز مانگتا ہے یا کسی حرام چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، جیسے کہے کہ میں اللہ کے واسطے سے تمہیں سوال کر رہا ہوں، تم اپنے گھر کی راز کی باتیں مجھے بتا دو، ایسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، دوسروں سے راز کی باتیں یا وہ باتیں جو نہیں پوچھنی چاہیے وہ اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتے ہیں اور سامنے والا مجبوراً بتا دیتا ہے۔ نہیں بتانا چاہیے، چاہے وہ اللہ کا واسطہ دے یا نہ دے، وہ اللہ کا نام کا غلط استعمال کر رہا ہے۔
وہاں بھی آپ نہیں بتائیں گے، کیونکہ وہ آپ کا اپنا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، فالتو کی باتوں سے دور رہنا یہی مسلمان کی خوبصورتی ہے۔ آپ اسے سمجھائیں کہ میرے گھر کے پرسنل میٹر میں تمہارا کیا کام ہے، تم کیوں اللہ کے واسطے سے مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو، لہٰذا یہ میرے اندرونی مسائل میں تمہاری دخل اندازی ہے، میں ہرگز نہیں بتاؤں گا۔ اسی طرح سے اگر کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کے نام پہ مجھے ایک سگریٹ دے دو، اللہ کے نام پہ شراب پلا دو، اللہ کے نام پہ کوئی حرام چیز کا آپ سے مطالبہ کر لے، تو آپ وہاں بھی نہیں دیں گے اس کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ آپ نقصان کسی کو پہنچاؤ اور نہ نقصان خود کو پہنچنے دو۔ یا اگر کسی نے آپ سے سوال اللہ کے نام پہ کیا ہے لیکن اس سوال کے جواب میں آپ کو خود کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، تب بھی آپ اس کو جواب نہ دیں، یعنی اس کی مانگ کو پوری نہ کریں۔ ورنہ نارمل چیز کوئی شخص اللہ کے نام پہ مانگتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے فآتوہ، اسے دے دو۔ ومن دعاکم فاجیبوہ، جو تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کر لو، دعوت پہ چلے جاؤ۔ یہ عام دعوت کی بات ہے، خاص دعوت ولیمے کی دعوت ہوتی ہے۔ اس کے لیے ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یجب الدعوہ فقد عصى اللہ ورسولہ، جس نے دعوت ولیمہ کو ٹھکرا دیا، نہیں قبول کیا، تو اس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ لہٰذا ولیمے کی دعوت کی ایک خاص اہمیت ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ البتہ اس میں بھی علماء کرام نے استثناءات بیان کیے ہیں اور بتایا ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ جس محفل میں مجھے دعوت دی جا رہی ہے وہاں پر منکرات ہوتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، تو آپ وہاں نہ جائیں۔ اگر آپ کو یہ طاقت ہے کہ وہاں جا کر آپ برائیوں کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، صاحب معاملہ کو سمجھا سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں، تب تو آپ جا سکتے ہیں، دعوت قبول کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ورنہ آپ کا نہ جانا ہی بہتر ہے۔ آپ ایسی دعوت میں اگر شریک نہیں ہوں گے تو عند اللہ آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ ومن صنع الیکم معروفا فکافئوہ، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی شخص اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ احسان کرے تو تم اس کا بدلہ دے دو۔ اگر کوئی بھی شخص ہمارے ساتھ احسان کرے، احسان کئی طرح کا ہوتا ہے، زبانی سپورٹ کر دے، آپ کی حوصلہ افزائی کر دے، آپ کو دین دنیا میں کسی بھی معاملات میں آپ کی بھلائی کے لیے آپ کو راستہ دکھا دے، مالی آپ کا سپورٹ کر دے، جسمانی طریقے سے آپ کا سپورٹ کر دے، آپ کو کسی مصیبت کے وقت میں کام آ جائے، جس طریقے سے بھی احسان ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ اس کا بدلہ دے دو۔ بدلہ اس وقت تک دیتے رہنا ہے جب تک آپ کو یہ نہ لگے کہ ہاں جس لیول کا احسان کیا تھا تقریباً میں نے وہ بدلہ پورا کر دیا ہے۔ اب آج بدلے میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو، اردو میں کہتے ہیں شکریہ۔ تھینک یو کہنا بھی جائز ہے، شکریہ کہنا بھی جائز ہے، لیکن جزاکم اللہ خیرہ اس میں جو بات ہے وہ نہ تھینک یو میں بات ہے، نہ شکریہ میں ہے، اور نہ ہی دھنیہ واد میں ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ سامنے والے کو کہہ رہے ہیں شکریہ، یعنی اس کے احسان کو آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں آپ نے میرے اوپر احسان کیا، بھائی شکریہ، تھینک یو اور دھنیہ واد۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں جزاکم اللہ خیرہ تو آپ اس کو دعا دے رہے ہوتے ہیں، آپ اس کے احسان کو قبول بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص آپ کے ایسے حالت میں آپ کے بری سے برے وقت میں کھڑا ہو جاتا ہے، آپ اس کا بدلہ ہی نہیں دے سکتے، اتنا بڑا اس کا احسان ہو جاتا ہے۔ یا کوئی بادشاہ ہے، وہ بادشاہ ہے، بادشاہ کو ایک عام آدمی کیا بدلہ دے گا؟ اس نے بہت بڑا کرم احسان آپ کے اوپر کر دیا، تو کچھ لوگوں کا بدلہ دینا ممکن سا نہیں لگتا ہے۔ ماں باپ کا احسان ہے، ان کا بدلہ، استاذ کا احسان ہے، بدلہ دینا برابر آپ بدلہ نہیں دے سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بدلہ دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ اس کے لیے دعا کرو، فادعوا له حتى تروا انکم قد کافأتموہ، تو اس کے لیے دعائے خیر کرو اور اتنی دعا کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کو بدلہ دے دیا ہے۔ تو دعا ایک بہت بڑی چیز ہے، آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو آپ اسے دعا دو، اور احسان کے بدلے میں دعا جزاکم اللہ خیرن سے بہتر کوئی دعا نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ جو دعا برکت کی دعا اور اس کے اعلی اولاد کی دعا، اس کے بزنس میں ترقی کی دعا جو آپ دے سکتے ہیں وہ دیجئے، اس میں آزاد ہیں۔ بہرحال دعا دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ کسی کے احسان کو لے کر خاموشی سے چپکے سے بیٹھ جانا یہ مسلمانوں کی عادت نہیں ہے۔ مسلمان احسان فراموش نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ بدلہ دیجئے، کچھ نہیں ہے تو دعا دیجئے، یہ ہمارے اور آپ کے پاس سب سے بڑا خزانہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اور طریقہ بتایا ہے۔ تو اس درس میں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نام پر
جنت ہی مانگنی چاہیے اللہ رب العالمین سے، اور اللہ کے نام پر اگر دنیا کا کسی نے سوال کر لیا ہے تو ہمیں اور آپ کو اسے دے دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی فراڈ کر رہا ہے تو اسے سمجھا دینا چاہیے تاکہ اپنے سماج اور معاشرے کے اندر گداگری اور مانگنے والوں کا چلن عام نہ ہونے پائے۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی النبی۔